کہانی کے شروع میں ہم ایک حمزہ نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کی عمر 19 سال ہے۔ اس عمر میں لڑکے لڑکیوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، لیکن حمزہ باقی لڑکوں سے بالکل الگ ہے اور وہ بہت زیادہ میچور ہے۔ حمزہ دیکھنے میں بھی بہت پیارا اور اسمارٹ ہے۔ وہ ایک اسکول میں پڑھتا ہے جس میں بہت ساری لڑکیاں بھی ہیں۔ ہر لڑکی اس کو اپنا دوست بنانا چاہتی ہے، مگر اس کو اپنی عمر کی لڑکیوں میں بالکل دلچسپی نہیں۔ اسے میچور لڑکیاں پسند ہیں۔ حمزہ کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ٹرین سے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کے ساتھ اس کا بہترین دوست بھی ہوتا ہے اور وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اوپر سے ایک پیاری لڑکی ان کے پاس آتی ہے جو حمزہ کے ساتھ پڑھتی ہے اور وہ حمزہ کو پسند کرتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتی ہے، لیکن حمزہ پیار سے اسے انکار کر دیتا ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ وہ تو اسکول کی سب سے پیاری لڑکی ہے، تم نے اسے بھی منع کر دیا۔ حمزہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے بڑی عمر کی لڑکیاں پسند ہیں جو سمجھدار اور میچور ہوں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے ایک عورت پسند ہے اور وہ اسے پسند کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ دونوں کا ٹرین کا سفر ختم ہوتا ہے اور وہ ٹیکسی پکڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جب حمزہ گھر پہنچتا ہے تو اس کے والد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ حمزہ کی والدہ کو فوت ہوئے کچھ سال ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حمزہ کے والد نے ہنا نام کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ شادی اس لیے کی تھی تاکہ وہ حمزہ کا خیال رکھ سکے۔ حمزہ کے والد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ہنا ڈاکٹر ہے۔ رات کو حمزہ کے والد اس کے گھر آنے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھتے ہیں جس میں بہت سے مہمان بھی آتے ہیں۔ اس کے والد اسے اسی کی عمر کی لڑکیوں سے ملواتے ہیں، لیکن حمزہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ بس اپنی سوتیلی ماں کو دیکھتا رہتا ہے۔ حمزہ جس لڑکی کا اپنے دوست کو بتا رہا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی سوتیلی ماں ہنا تھی۔ جب سے اس کے والد نے دوسری شادی کی تھی اور ہنا اس کا خیال رکھنے لگی تھی، تب سے حمزہ کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ حمزہ کو وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ اگرچہ یہ سب غلط تھا، مگر حمزہ صرف اپنے دل کی سنتا تھا۔ وہ اکثر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا تھا، لیکن ہنا کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن ہنا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور حمزہ اس کے ساتھ بہت سی شرارتیں کرتا ہے، لیکن ہنا کچھ نہیں سمجھ پاتی۔ اگلے دن ہنا کی ایک دوست آتی ہے جس کا نام شازیہ ہے اور اس کی ملاقات حمزہ سے ہوتی ہے۔ شازیہ اوپن مائنڈ لڑکی ہے۔ اسے کھل کر جینا پسند ہے اور اس کا بیوٹی پارلر بھی ہے۔ اس کے بعد حمزہ کے والد حمزہ کو کہتے ہیں کہ وہ شازیہ کو گھر چھوڑ آئے۔ حمزہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے والد کے کہنے پر چلا جاتا ہے۔ راستے میں شازیہ حمزہ سے کہتی ہے کہ کیا میں تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جا سکتی ہوں؟ حمزہ جواب دیتا ہے کہ میری سوچ بہت مختلف ہے، میں تمہارے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جا سکتا۔ پھر وہ اسے اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد حمزہ سیدھا شیشہ کلب چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ کافی دیر بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس سے ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ اسی دوران شازیہ بھی کچھ سامان لینے کے لیے باہر نکلتی ہے اور اسے حمزہ مل جاتا ہے۔ شازیہ اسے اس حالت میں گھر نہیں جانے دیتی، کیونکہ اگر اس کے والد اسے دیکھ لیتے تو بہت ناراض ہوتے۔ شازیہ اسے اپنے اپارٹمنٹ لے جاتی ہے۔ حمزہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ اگلی صبح جب حمزہ اٹھتا ہے تو اپنے ساتھ شازیہ کو سوتا ہوا دیکھتا ہے۔ اسے بہت پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے پہن کر نکلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو ساتھ والے کمرے میں شازیہ کا بوائے فرینڈ موجود ہوتا ہے۔ وہ حمزہ کو دیکھتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ حمزہ صرف مساج کے لیے آیا تھا۔ اتنے میں شازیہ بھی آ جاتی ہے اور ایسا ظاہر کرتی ہے جیسے ابھی حمزہ کی مساج کی ہو۔ جب حمزہ گھر پہنچتا ہے تو اس کے والد پوچھتے ہیں کہ تم رات کہاں تھے؟ حمزہ جواب دیتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے پاس تھا۔ اس وقت تک ہنا بھی اپنے کام پر جا چکی ہوتی ہے۔ حمزہ اب یہ بات مزید چھپا نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ ہنا کو باہر لے جانے کا پلان بناتا ہے تاکہ اس سے اپنے دل کی بات کر سکے۔ وہ ہنا کے لیے لنچ تیار کرتا ہے اور اسے دینے کے لیے اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ ہنا دل کی ڈاکٹر ہوتی ہے۔ ہنا سوچتی ہے کہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے۔ حمزہ دل کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنے لگتا ہے۔ اسی دوران ہنا کو کال آتی ہے اور وہ حمزہ کو بتاتی ہے کہ آج رات وہ شازیہ کے ساتھ باہر ڈنر کرنے جا رہی ہے۔ یہ بات سن کر حمزہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کہیں شازیہ ہنا کو یہ نہ بتا دے کہ وہ اس کے ساتھ رات گزار چکا ہے۔ وہ فوراً شازیہ کے گھر جاتا ہے، لیکن وہاں اس کا بوائے فرینڈ بتاتا ہے کہ شازیہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے اور ڈنر کے بعد واپس آئے گی۔ حمزہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں شازیہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کافی لوگ موجود ہوتے ہیں۔
काफ़ी देर बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो हमजा शाजिया से कहता है कि जो कुछ हुआ वो तुम हिना को नहीं बताओगी। शाजिया कहती है कि एक शर्त है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं नहीं बताऊंगी वरना सब कुछ बता दूंगी। शाजिया कहती है कि जब भी मुझे तुमसे मिलना होगा तुम इनकार नहीं करोगे। हमजा ये बात मान जाता है और कहता है कि बस हिना को ये बात मत बताना। ये कहकर हमजा वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने स्कूल के पास जाता है। वहाँ जाकर वो सारी बात बता देता है। वो कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ हैना है। इसके बाद वो ये भी बता देता है कि शाजिया से इसकी मुलाकात कैसे हुई और उन दोनों के दरमियान किया हुआ था। अब हमजा इस सारी सूरत-ए-हाल से जान छुड़ाना चाहता था और साथ ही हैना को अपने दिल की बात भी बताना चाहता था। इसके बाद वो अपने वालिद सौतेली माँ और शाजिया के साथ डिनर पर जाता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि कहीं शाजिया सब कुछ न बता दे। जब शाजिया वाशरूम जाती है तो हमजा भी उसके पीछे चला जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना। इत्तेफाक से हमजा के वालिद भी उन्हें देखने आ जाते हैं और उनकी बात सुन लेते हैं, फिर वापस आकर मेज़ पर बैठ जाते हैं। जब हमजा और शाजिया वापस आते हैं तो हमजा के वालिद पूछते हैं, मुझे असल बात बताओ, तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। इस पर शाजिया कहती है, मुझे हमजा पसंद है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। हमजा के वालिद ये सुनकर कहते हैं, ये ठीक बात नहीं है, तुम दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है। इसके बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। हमजा भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद जब हमजा पानी लेने के लिए बाहर आता है तो देखता है कि इसके वालिद और हैना आपस में बात कर रहे हैं। वो खामोशी से उनकी बात सुनने लगता है। हैना कह रही होती है, आज मेरा बहुत मूड है, चलिए मेरे साथ कमरे में। लेकिन हमजा के वालिद इनकार कर देते हैं और कहते हैं, मुझे अभी बहुत काम है, तुम आज आराम कर लो। ये सुनकर हैना कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शाजिया और हैना की मुलाकात होती है। हैना शाजिया से कहती है, तुम्हें हमजा के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। इस पर शाजिया जवाब देती है, अगर मेरी जगह कोई और लड़की भी होती तो वो भी यही करती, क्योंकि हमजा बहुत अच्छा लड़का है। इसके बाद हैना घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद हमजा की तबीयत खराब हो जाती है तो हैना उसके पास आती है और उससे पूछती है, तुमने शाजिया के साथ ताल्लुक़ क्यों बनाया। इस पर हमजा उन्हें सारी बात बता देता है और ये भी कह देता है कि वो उनसे मोहब्बत करता है। हमजा की ये बात सुनकर हैना नाराज़ भी होती है, लेकिन वो इसे प्यार से समझाती है। वो इसे बताती हैं कि तुम जिस उम्र में हो इस उम्र में ऐसे जज्बात पैदा होना आम बात है, लेकिन तुम जिस चीज़ को मोहब्बत समझ रहे हो वो दरअसल मोहब्बत नहीं है बल्कि एक और एहसास है। हैना हमजा को बहुत मोहब्बत और नरमी से समझाती है। हमजा उनकी बातों पर गौर करता है और आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाता है। यूं ही हमजा की छुट्टियां ख़त्म हो जाती है। जब इसके वालिदैन इसे वापस ट्रेन में बिठाने जाते हैं तो हमजा हैना से मुआफ़ी मांगता है और फिर ट्रेन में बैठ जाता है। वहाँ इसका दोस्त भी आ जाता है और उसके बाद वो सब बातों को भुला कर अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारने लगता है।